بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے آج بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز اور دلوں کے بہت ہی قریب ہمارے ساتھی، ہمارے محبوب اور نوجوان محقق عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، اور مقام شکر ہے کہ الحمدللہ اب بھی ایسے حضرات موجود ہیں واقعی اکابر کی یہ ایک نمونہ ہے کہ واقعی جس نے اپنے وقت کی، جوانی کی، طالب علمی کی حفاظت کی، تو آج بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ کتنا بڑا کام وہ حضرات کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نعمان صاحب عمر میں تو یقیناً آپ کو کم محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، اور کراچی کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے حضرات ان پر اعتماد کر کے اپنے تخصصات کے لیے خاص طور پہ ان سے وقت لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ملکہ دیا ہے۔ کافی عرصے سے ہماری بھی خواہش تھی کہ حضرت سے وقت لیا جائے، تو الحمدللہ نے شفقت فرمائی ہے، آج تشریف لائے ہیں، اور خاص آج مطالعے کی اہمیت، ضرورت اور اس کا جو طریقہ کار ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے، اس پر انشاءاللہ حضرت کچھ بات فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام طلبہ عزیز، اساتذہ اکرام اور بالخصوص اپنے حضرت محترم صاحب مفتی محمد قاسم العباسی صاحب کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ تمام طلبہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات سنیں گے تو بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، رواه البخاري۔ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب اور جامعہ کے شیخ الحدیث اسی طرح حضرت مولانا محمد خالد العباسی صاحب اور دیگر رفقائے کرام کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اپنی چند معروضات عرض کروں۔ ایک عرصہ دراز سے خواہش تھی الحمدللہ ادارے کے دیکھنے کی، اور الحمدللہ ادارے کا کام سامنے آ رہا تھا، بہت خوشی ہو رہی تھی، خاص طور پہ سیرت کے حوالے سے کام میں اللہ نے
انہیں بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اہل علم کے حلقوں میں اس کا تذکرہ بڑے ہی اچھے الفاظ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کی جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، آپ حضرات جو اتنی دور دراز سے آئے ہیں، آپ کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، اور جب انسان علم کو محنت کے ساتھ حاصل کرتا ہے رب العالمین اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ علم 3 چیزوں کے ساتھ اگر آپ حاصل کرو گے تو آپ کے علم میں برکت زیادہ ہوگی۔ نمبر 1، علم کو محنت کے ساتھ حاصل کرنا۔ نمبر 2، علم کو تقوی کے ساتھ حاصل کرنا۔ نمبر 3، اپنے وقت کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے وقت کی حفاظت کرنا۔ حضرات سلف میں اللہ نے جسے بھی عزت عطا فرمائی، جس کے علم میں اللہ نے برکت رکھی، خلق خدا کو جس سے فائدہ پہنچا، اور جن کے علوم اور فیوض اور جن کی تصانیف آج تک باقی ہیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے علم کو محنت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ میں چند ایک واقعات عرض کروں گا حضرات محدثین اور اہل علم کے، جس سے اندازہ ہوگا انہوں نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری کی کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کتاب العلم میں، باب الخروج فی طلب العلم۔ اس کے تحت امام بخاری نے ایک ذیلی عنوان قائم کیا، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سفر کیا اور ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، لیکن حدیث یہاں ذکر نہیں کی۔ حدیث اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں باب المعانقہ کے تحت حدیث ذکر کی کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ کی عبداللہ بن انیس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اس حدیث کے لیے میں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، انہوں نے وہ حدیث ان کو بیان فرمائی۔ انہوں نے حدیث سنی، دوبارہ سواری پر بیٹھے آنے لگے۔ انہوں نے بہت اہتمام کیا، اصرار کیا، حضرت آرام کیجئے، کچھ دن ہمارے ہاں ٹھہریے۔ فرمایا میں نے یہ سفر علم کے لیے کیا تھا، حدیث کے لیے کیا تھا، اور مجھے حدیث کا علم حاصل ہو گیا۔ دوبارہ سواری پر بیٹھے واپس آئے، گویا 3 مہینے کا سفر جانے کا، 3 مہینے کا سفر آنے کا، صرف ایک حدیث کی خاطر۔ اور یہ سفر جہاز کا نہیں تھا، آرام دہ گاڑیوں کا نہیں تھا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا نہیں تھا، سڑکیں بنی ہوئی نہیں تھیں، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سنگلاخ وادیاں، اونٹنی جیسی بے قرار سواری، عمر کے بڑھاپے کا حصہ، اور مدینہ سے مصر پہنچنا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اگر انہیں ایک حدیث کا علم نہ ہوتا تو کیا حرج کی بات ہے؟ شریعت نے لازم تو نہیں کیا کہ تمام حدیثوں کا علم ہر انسان کو ہو۔ پھر اگر حدیث کا علم سند میں ایک واسطے کے ساتھ ہو جائے تو کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن صرف اس لیے کہ میں وہ حدیث ان سے براہ راست سنوں، 3 مہینے کا انہوں نے سفر طے کیا۔ عزیز طلبہ، اللہ نے جس کو عزت دی ہے محنت سے دی۔ آپ کی اور میری زندگی میں اگر محنت ہوگی، اللہ رب العزت ہمیں بھی مستقبل میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات سلف نے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 748 ہجری، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے محدثین کے حالات لکھے، وہ محدثین جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا راویوں کی توثیق اور جرح میں، اور جنہیں ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، تو امام ذہبی نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حجاج بن شاعر ثقفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 259 ہجری، جس وقت یہ اپنے گھر سے جا رہے تھے، مدائن کا سفر کر رہے تھے، ان کی مہربان والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دی۔ فرمایا بیٹا یہ روٹیاں ہیں، جب کبھی ضرورت ہو 1 روٹی نکال کے کھا لینا۔ انہوں نے وہ اپنے تھیلے میں روٹیاں ڈالی اور یہ یہاں سے چلے مدائن پہنچے۔ دن بھر مختلف محدثین اساتذہ کے پاس جاتے، ان سے جو حدیثیں سنتے، رات کو واپس آتے، دیے کی روشنی میں لکڑی کا قلم ہوتا،
کبھی گتے پہ کبھی کاغذ پہ ان حدیثوں کو رات کو جمع کرتے اور ہر دن ایک روٹی اپنے تھیلے سے نکالتے اور اپنے کٹورے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے اور دریائے دجلہ کے کنارے سے پانی جو بہتا ہوا آ رہا تھا اس سے پانی لے کر ڈال دیتے۔ تھوڑی دیر میں جب یہ روٹی نرم ہو جاتی تو روٹی یہ خشک روٹی کھا کر اوپر سے وہ جو پانی ہوتا وہ پی لیتے۔ یہ ان کے پورے دن کی غذا تھی۔ حجاج بن شاعر ثقفی، پورے دن کی غذا ایک روٹی اور اس کٹورا پانی، سالن کوئی نہیں۔ جب آخری دن آیا 100واں دن، امام ذہبی لکھتے ہیں جب آخری دن آیا انہوں نے آخری روٹی نکالی، جب آخری روٹی کھائی اگلے دن روٹی نہیں تھی، بھوک میں آ گیا، پھر اگلے دن روٹی نہیں تھی تو رونے لگ گئے، کاش میرے پاس چند روٹیاں اور ہوتی، مجھے اپنے اساتذہ کا در چھوڑنا نہ پڑتا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ تصور کریں، جو روٹی 100 دن پہلے پکی ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں تعفن کتنا ہوگا، کتنی بدبو اس میں آ گئی ہوگی۔ آج تو 5 منٹ پہلے روٹی نکلے تندور سے ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہو گئی، اس روٹی کے کنارے کچے ہیں، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، یہ روٹی صحیح پکی بھی نہیں ہے۔ آج سالن میں مرچ مسالہ زیادہ ہے، آج پانی زیادہ آ گیا، چونکہ ہم نے زندگی کا مقصد عقل و شرب کو بنایا، ان لوگوں نے زندگی کا مقصد علم کو بنایا۔ تو 100ویں دن جو آدمی روٹی کھا رہا ہوگا اس روٹی کی کیفیت کیا ہوگی، اور سالن بھی نہیں ہے، پانی ہے۔ تب اللہ نے اتنا بڑا محدث بنایا، 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حجاج بن شاعر صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ اللہ نے کسی کو عزت بغیر محنت کے نہیں دی۔ دل کی تختی پہ یہ بات لکھ دیں، مجھے اور آپ کو اللہ عزت محنت اور تقوی سے دے گا۔ جتنی محنت ہماری زندگی میں زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم سے دین کا بڑا کام لے گا۔ حضرات محدثین نے کتنی قربانیاں دیں۔ بہت بڑے محدث ہیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 277 ہجری۔ ابو حاتم رازی، یہ فن اسماء الرجال جو ہم تک پہنچا ہے، لاکھوں راویوں کے حالات، اس میں 2 علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک امام ابو زرع رازی متوفہ 264، ایک امام ابو حاتم رازی متوفہ 277۔ یہ 2 علماء وہ ہیں جو ایک ایک شہر میں، قریے میں، بستی میں گھوم کر ایک ایک راوی کے بارے میں انہوں نے حالات لیے۔ اب یہ جاتے سفر کرتے ملتے، فلاں جو راوی ہے اس کا نام، والد کا نام، کنیت، لقب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کے بارے میں اہل علم کی آراء، ان سے مروی روایات، یہ سارا علم انہوں نے جمع کیا۔ پھر یہ علم ابو حاتم رازی نے اپنے بیٹے کو منتقل کیا۔ ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی، متوفہ 327 ہجری۔ ان کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، جو حیدرآباد دکن سے 9 جلدوں میں طبع ہے، الجرح والتعدیل۔ تو اس کے شروع میں انہوں نے اپنے والد کے حالات لکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد ابو حاتم کہتے ہیں میں 213 ہجری میں گھر سے نکلا تھا اور میں 221 ہجری میں گھر واپس آیا ہوں، یعنی تقریباً 8 سال ان کو سفر میں لگیں علم کے۔ 8 سال تک یہ گھر واپس نہیں آئے۔ آج تو ہم صبح آتے ہیں شام گھر نہ جائیں، طبیعت میں اکتاہٹ بے چینی ہوتی ہے، گھر نہیں گئے۔ یہ 8 سال میں گھر نہیں گئے، اور 8 سال تک جو انہوں نے پیدل سفر طے کیا، ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں وہ 1000 فرسخ ہے۔ ایک فرسخ آج کے دور میں 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ موجودہ دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ 8 سال کے عرصے میں 3000 میل کا ابو حاتم رازی نے پیدل سفر طے کیا، پیدل سفر طے کیا، اور اس دوران یہ کئی علاقوں میں گئے۔ ایسے حالات بھی ان پر آئے۔ جب یہ مقدمہ میں پڑھ رہا تھا الجرح والتعدیل کا، اس میں لکھا میرے والد کہتے ہیں کہ میں تھا، ابو زرع تھا، نیشا پوری تھے، ہم لوگ چلے، ایک دن ہمیں کچھ نہ ملا کھانے کو، ہم چلتے گئے، راویوں کے حالات، 2 دن ہو گئے۔ جب تیسرا دن آیا بھوک کی وجہ سے، تو ایک جملہ تھا قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، 2 دن گزر گئے تھے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئے، گر گئے۔ تھوڑا آگے چلے، کہیں ابو زرع رازی بھی چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر گئے، تو قافلہ کہیں پیچھے سے آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا، وہ سمجھے کہیں مسلمان ہیں، انتقال ہو گیا اور ان کی تجہیز اور تکفین نہیں ہو سکی، کہا چلو ان کو غسل دے کے جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیتے ہیں۔ حلیہ ان کا علماء کا، چہرے پہ نورانیت، بشاشت، انہوں نے پانی گرم کیا، ابو حاتم رازی کو تختے پہ ڈالا، جیسے پانی ڈالا ان کو ہوش آ گیا۔ تو کسی نے کہا مردہ زندہ ہو گیا، ابو حاتم نے فرمایا نہیں، مردہ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔
اور میرے ساتھ میرے ساتھی ابو زرع رازی بھی ہیں۔ کہا جب ان پہ پانی ڈالا انہیں بے ہوش آیا، تو کہا پھر ان لوگوں نے ہمیں زاد راہ دیا، توشہ دیا، تو ہم نے پھر آگے کا سفر شروع کر دیا۔ 8 سال کا سفر طے کیا ہے اور 3000 میل پیدل چلے ہیں، تب جا کر الجرح والتعدیل نامی کتاب 9 جلدوں میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ علم قربانیوں سے آتا ہے۔ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت سے کبھی علم نہیں آئے گا۔ علم میں عزت بہت ہے، لیکن یہ حاصل بڑی ذلتوں سے، مشقتوں سے ہوتا ہے۔ العلم فیہ عز لا ذل فیہ ولکن یحصل بالذل لا عز فیہ، حاصل بڑی تکلیفوں سے ہوگا، بڑی آزمائشوں سے ہوگا، لیکن جب حاصل ہو جائے گا تو اللہ بڑی عزت دے گا۔ اپنے اندر کوشش کریں، کمال پیدا کریں۔ کمال کا کاف ہٹتا ہے، مال بچتا ہے۔ اللہ مال بھی دے گا، عزت بھی دے گا، تمام چیزیں آئیں گی اگر ہماری زندگی کے اندر محنت کا جذبہ ہوگا۔ تو میں مطالعے پر آگے بات عرض کروں گا۔ شروع پہ تھوڑی سی بات ترغیباً رکھ رہا ہوں کہ جب محنت کا جذبہ تو پہلے ہو، مطالعہ آدمی تب کرے جب جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو سلف کے واقعات ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں ان لوگوں نے اس علم کو کتنی قربانیوں سے حاصل کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کو مطالعے کا ایسا شغف ہوتا تھا، چلتے پھرتے بھی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی کہ یہ وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری کے حالات میں لکھا، کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ، خطیب چلتا تھا، راستے میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، اس کا مطالعہ کرتا تھا، راستے میں چلتے ہوئے بھی مطالعہ کرتا تھا۔ پھر اللہ نے خطیب بغدادی سے وہ کام لیا، آج تاریخ بغداد ان کی 14 جلدوں میں، موضع اوہام الجمع والتفریق 2 جلدوں میں، شرف اصحاب الحدیث 1 جلد میں، الرحلہ فی طلب الحدیث 1 جلد میں، الفقی والمتفقہ ان کی 2 جلدوں میں۔ یعنی شاید ہی کوئی عنوان ہو جو خطیب بغدادی سے حدیث میں چھوٹا ہو۔ اللہ نے یہ کام تب لیا، انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، انہوں نے اپنی زندگی کو مطالعے میں لگایا کہ چلتے پھرتے وقت بھی انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ حضرات سلف کی زندگی میں محنت کا کیا جذبہ ہوتا تھا۔ ان سے اگر کسی ایک مسئلے میں غلطی ہو جاتی، استاذ کہتا آپ کو یہ بات نہیں معلوم، تو ان کے اندر غیرت علمی، علم حمیت، شوق، محنت ایسی تھی، یہ اس فن کو اتنی محنت سے حاصل کرتے کہ یہ لوگ اس فن کے امام بن جاتے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808 ہجری، ان کی کتاب ہے الحیوان الکبریٰ۔ الحیوان الکبریٰ کے نام سے علامہ دمیری نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 189 ہجری، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، اور حسن اتفاق ہے دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا، امام کسائی کا بھی، امام محمد کا بھی۔ تو ہارون الرشید نے کہا تھا آج کے دن ہم نے لغت کو اور فقہ کو دفن کر دیا۔ تو یہ امام کسائی رحمہ اللہ ایک دفعہ استاد کے درس میں آ رہے تھے، تو چونکہ دوڑتے دوڑتے ہوئے درس میں آئے تو ان کو تھکاوٹ ہو گئی، تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، قد عییت، کہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے۔ استاذ محترم نے سنا تو انہوں نے اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا آپ کو مجرد سے کہہ دینا چاہیے تھا قد عییت، آپ کو تفعیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، لگتا ہے آپ نے صرف نحو محنت سے حاصل نہیں کیا۔ یہ بات امام کسائی نے سنی، درس ختم ہوا، علم نحو اور صرف کی طرف متوجہ ہوئے، اتنی محنت سے حاصل کیا، اتنی محنت سے آج امام کسائی نحو کے امام ہیں۔ جب دیگر نحو کے علماء کی آراء سامنے آتی ہیں کہ امام مبرد نے یہ کہا، امام اخفش نے، امام سیبوی نے، وہاں امام کسائی کی رائے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے اتنی موٹی غلطی ہو رہی ہے لیکن پھر علم ایسا حاصل کیا، اس فن کے ایسے امام بن گئے کہ امام محمد ان کے پاس آئے۔ جو آگے میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 483 ہجری نے المبسوط کتاب الصلاۃ باب السجود السہو، اس کے تحت یہ واقعہ لکھا۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام محمد نے اپنی اس بھانجے سے کہا، بیٹا اپنی ساری زندگی نحو میں لگا لی، آپ فقہ کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ امام محمد فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دی، حضرت میں نے ایسا حاصل کیا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو فقہ کے مسائل کے جوابات میں آپ کو نحو کی روشنی میں دے سکتا ہوں۔ امام محمد کو تعجب ہوا، مسئلہ فقہ کا جواب نحو کی روشنی میں، تو امام محمد نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ مسئلہ پوچھو۔ امام محمد نے مسئلہ پوچھا،
ایک آدمی سے نماز میں سجدہ سہو ہو جائے، اس پہ سجدہ سہو لازم ہو، دوبارہ پھر غلطی ہو جائے، پھر اس پہ سجدہ سہو آ جائے، تو وہ آخر میں کتنے سجدہ سہو کرے گا؟ یعنی 2 جگہ اس سے غلطی ہو گئی، مثلا 2 واجب اس سے چھوٹ گئے، تو اب وہ کتنے سجدہ سہو کرے؟ 1 کرے گا یا 2 کرے گا؟ امام کسائی نے کہا حضرت 1 سجدہ سہو کرے گا۔ امام محمد نے پوچھا آپ نے نحو کے کس اصول کی روشنی میں جواب دیا؟ انہوں نے کہا المصغر لا یصغر، جس چیز کی 1 مرتبہ تصغیر آ جائے اس کی دوبارہ تصغیر نہیں آتی۔ جب یہ بات سنی امام محمد اٹھے اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جبین فراست کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، من احکم علما فذلک یہدیہ الی سائر العلوم، جو انسان ایک علم میں محنت کر دے وہ ایک علم تمام علوم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہ انہوں نے ایک علم حاصل کیا لیکن ایسا حاصل کیا آج تمام علوم کی طرف ان کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، اسلاف میں علمی غیرت حمیت بہت تھی، کسی ایک بات میں غلطی ہو جاتی، استاذ کہتا کہ اس فن میں آپ کی کمی ہے، آپ کو سبق یاد نہیں، آپ محنت کرو۔ وہ اتنے غیرت مند طلبہ ہوتے تھے، استاذ کی بات کا اتنا لاج رکھتے تھے کہ اس فن کو اتنی محنت سے حاصل کرتے کہ وہ امام بن جاتے۔ آج اگر استاذ محترم ہمیں تنبیہ بھی کرے، کھڑا بھی کر دے، بس اوقات کلاس سے بھی نکال دے، 1-2 باتیں بھی کہہ دیں، لیکن ہم شاید ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں علمی غیرت کی کمی ہے، حمیت کی کمی ہے۔ سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، جس چیز میں کمی ہوتی استاذ نشاندہی کرتا، وہ اتنی محنت کرتے اس فن کے امام بن جاتے۔ امام سیبوی رحمہ اللہ اس وقت نحو کے بہت بڑے امام ہیں، متوفہ 180 ہجری۔ امام سیبوی نے الکتاب لکھی ہے۔ نحو میں جب بھی لفظ الکتاب آتا ہے اس سے مراد امام سیبوی کی کتاب ہوتی ہے۔ اب یہ امام سیبوی نحو کے امام کیسے بنے، اس طرف کیسے آئے؟ صرف ایک غلطی کی وجہ سے یہ آئے تھے اور اللہ نے ان کو امام بنایا۔ ان کا واقعہ ہے، علامہ جمال الدین قفطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے انباہ الروات علی ابناء النحات، انباہ الروات علی ابناء النحات، نحویوں پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے امام سیبوی کا واقعہ لکھا۔ امام سیبوی شروع میں حدیث پڑھنے کے لیے آئے، امام حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 167 ہجری ان کے درس میں آئے۔ امام حماد بن سلمہ کی آواز تھوڑی پست تھی، آخر تک پہنچتی نہیں تھی، تو امام سیبوی اپنے استاذ کی آواز کو آگے پہنچا رہے تھے۔ بہت بڑا حلقہ درس ہوتا، امام حماد بن سلمہ بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے سند کے دوران یہ جملہ کہہ دیا لیس ابا الدرداء، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے استاد سے غلطی ہو رہی ہے، لیس کا اسم تو مرفوع ہوتا ہے، تو امام سیبوی نے آگے کہا لیس ابو الدرداء، حالانکہ یہاں خبر مقدم تھی، اسم مؤخر تھا۔ امام حماد بن سلمہ نے انہیں قریب بلایا، کہا بیٹا لگتا ہے آپ نے نحو کا علم حاصل نہیں کیا اور آپ حدیث پڑھنے کے لیے آ گئے، جاؤ پہلے نحو کا علم صحیح حاصل کرو۔ امام سیبوی گئے، ایسا حاصل کیا ایسا، آج امام سیبوی نحو کے امام ہیں۔ ایک مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن علمی غیرت کا تعلق کیسا ہے کہ اس فن کو اتنی محنت سے حاصل کیا ہے کہ آج اس فن کے یہ امام بن گئے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اپنی زندگی میں محنت کا، مطالعے کا جذبہ لے کر آئیں۔ انسان جو عالم بنتا ہے وہ مطالعے سے بنتا ہے، درس نظامی سے استعداد بنتی ہے، درس نظامی سے استعداد بنتی ہے۔ عالم آپ مطالعے سے بنو گے، جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا آپ کے علم میں وسعت ہوگی، علم میں عمق ہوگا، اور مطالعہ آپ کا تبھی بڑھے گا جب آپ نے طالب علمی کے دور میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا۔ انسان کے بننے کا زمانہ طالب علمی کا زمانہ۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں فراغت کے بعد مطالعہ کروں گا تو بہت مشکل بات ہے۔ فراغت کے بعد انسان پر بہت سی معاش کی مجبوریاں، گھریلو حالات، گھر والوں کے اخراجات، پھر انسان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ وقت اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا وقت مسجد میں، مدرسے میں، پاکیزہ ماحول میں گزر رہا ہے، آپ پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ سلف نے جو مطالعہ کیا اکثر طالب علمی کے دور میں کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری، انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی صید الخاطر، یہ ان کی آپ بیتی ہے۔ صید الخاطر زندگی کے حالات ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے، انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی میں 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا۔
20,000 جلدوں کا مطالعہ علامہ ابن جوزی کہہ رہے میں نے طالب علمی میں کیا۔ اب یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یار کیسے ہو گیا؟ آج جو مزہ ہمیں آپس کی گفتگو میں آتا ہے، ٹچ موبائل کے چلانے میں آتا ہے، فیس بک واٹس ایپ کے دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے، سلف کو اس سے کئی گنا زیادہ راحت مطالعے میں آتی تھی۔ لذات الافکار خیر من لذات الابکار، اللہ نے افکار میں وہ لذت رکھی ہے جو باقراؤں اور دوشیزاؤں میں بھی نہیں۔ اب یہاں جلد سے مراد یہ ہوتا تھا، اس دور میں 25 سے 30 صفحوں کی جلد ہوتی تھی اور وہ لکڑی کے قلم سے طول میں لکھا جاتا تھا، عموماً صفحے کے دوسرے سائیڈ میں نہیں ہوتا تھا۔ آج جو مواد ہمارا کمپیوٹرائز کتابوں میں مثلاً 100 صفحوں میں آ رہا ہے، وہ اس دور کی 6 جلدوں میں ہوتا تھا۔ تو چونکہ 25 سے 30 صفحوں پر جلد کا اطلاق ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر بڑی بڑی ہوتی تھی۔ آج تو کمپیوٹرائز ایڈیشن میں ایک صفحے کے اندر بہت بڑی تحریر آ جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ جلدیں تھیں۔ تو اس کو کوئی آدمی مبالغے پر محمول نہ کرے۔ سلف کی زندگی میں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ چیز کہیں جو ان میں موجود نہ ہو۔ تو ان کا یہ وسعت مطالعہ ہی تھا، وقت کی قدردانی تھی۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ علامہ ابن جوزی سے ایک کتاب چھپی ہے شیخ عبدالحمید علوجی کی، مؤلفات ابن الجوزی۔ مؤلفات ابن الجوزی عبدالحمید علوجی نے لکھی ہے۔ کتاب پڑھ رہا تھا، علامہ ابن جوزی کی کتابوں کی فہرست جب پڑھی، 519 کتابیں علامہ ابن جوزی نے اکیلے تصنیف کی۔ 519 کتابیں، جس میں ایک کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک اس وقت تقریباً 19 جلدوں میں ہے، سن ہجری کی ترتیب پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، 590 ہجری تک لے کر آئے ہیں، یعنی گویا ابتدائے کائنات سے لے کر 600 ہجری تک کی ایک کو تاریخ ہے 18 جلدوں میں۔ موضوع روایات پر انہوں نے لکھا الموضوعات 4 جلدوں میں، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ معلول روایات کو 2 جلدوں میں جمع کیا۔ زاد المسیر فی علم التفسیر، قرآن کریم کی تفسیر بالدرایا، ان کی اس وقت 7 جلدوں میں طبع ہے، جس میں الفاظ کے معانی، تشریح، وضاحت، فقہا کے اختلاف، سب چیزوں کو انہوں نے جمع کیا۔ صرف یہ نہیں، اصلاحی عنوانات بھی رکھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ضم الہوا، خواہشات کی مذمت پر۔ ان کی کتاب تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکہ دینے کے طریقے کون کون سے ہیں، کس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے۔ الازکیہ، ذکی لوگوں کے واقعات انہوں نے اس میں جمع کر دیے۔ یعنی ہر عنوان کو علامہ ابن جوزی نے لیا۔ قرآن کریم کے غریب الفاظ کو تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب کے نام سے۔ تو ایک عالم اتنا بڑا کام کر کے کیسے گیا کہ اس کی زندگی میں مطالعہ تھا، کہ اس نے طالب علمی کے دور میں جب اتنا مطالعہ کیا تھا تو اندازہ کیا جائے باہر کتنا کیا ہوگا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ کے بننے کا زمانہ طالب علمی کا دور ہے۔ کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ ہر چیز آپ کو واپس مل جائے گی، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ جائیدادیں، یہ سب واپس آتی ہے۔ انسان کا جو وقت ہاتھ سے چلا جائے، یہ وقت کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ سلف کو اپنے وقت کی قدردانی کتنی تھی، وہ لوگ کھانے پینے کے وقت بھی چاہتے تھے کہ یہ وقت بھی نہ لگے اور ہمارا علم میں لگ جائے۔ ان کے حرص اتنی تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے سیر و اعلام النبلاء میں، امام بخاری اور مسلم کے استاذ ہیں امام عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عبید بن یعیش متوفی 229 ہجری، ان کے حالات میں امام ذہبی نے لکھا کہ اپنے فارے میں فرماتے ہیں، اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب۔ اقمت 30 سنة، میری زندگی کے 30 سال گزرے، 30 سال، 30 دن نہیں، 30 مہینے نہیں، اقمت 30 سنة، میری زندگی کے 30 سال گزرے، ما اکلت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب، میری ہمشیرہ لقمہ بنا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی تھی، میں اس دوران بھی لکھتا تھا۔ اور جس دن ہمشیرہ نہ ہوتی، یا بیمار ہوتی، یا عذر ہوتا، یا مصروف ہوتی، اس دن کہتے ہیں میں کھانا چھوڑ دیتا تھا، کھانے میں وقت لگے گا، کیوں نہ میرا یہ وقت حدیث میں لگ جائے۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، آج امام بخاری مسلم کے استاذ، آج یہ صحاح ستہ کے راوی ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ تو اللہ نے جس کو عزت دی ہے، اس نے وقت کی قدردانی کی۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ آج ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کر رہے،
اور لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے، اللہ کی قسم صحیح عالم بنو، زمانہ آج بھی آپ کی عزت کرے گا، زمانے کے لوگ آج بھی آپ کی عزت کریں گے۔ آپ کس سے تعلق رکھنے والے، آپ کے محبین متعلقین اتنے ہو جائیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ان کو دینے کے لیے، اللہ آپ کو ایسی عزت دے دے گا۔ تو یہ عزت تب ملے گی جب میں نے عرض کیا محنت اور تقویٰ ہوگا۔ اس لیے جتنی محنت سے آپ حاصل کرو گے، دین کے اسٹیج میں وہی آگے جاتا ہے جس کی زندگی میں محنت ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی قوم کون سی ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ دیہات کا ہے یا شہری ہے۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھا یہ جاتا ہے اس کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، حضرات محدثین نے بڑی قربانیاں دی۔ آج دیکھیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، لیکن تھوڑی دیر دیکھو اس امام بخاری نے قربانیاں کتنی دی۔ تاریخ بغداد میں، سیر و اعلام النبلاء میں، دونوں میں واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ایسے حالات بھی آئے جب میں آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرتا تھا، 3 دن گزر گئے تھے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، ہم درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ایسے نہیں بنے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ کا ایسا بھی وقت آیا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، میں نے گھر اپنے زائد کپڑے بیچ دیے، صرف ایک ازار باندھی ہوتی تھی، درس میں نہیں آئے 1 دن 2 دن۔ ساتھیوں کو تجسس ہوا کہ بڑے ذکی ذہین باصلاحیت ساتھی کیوں نہیں آ رہے، تو ان جس جگہ امام بخاری کی رہائش تھی وہ لوگ وہاں گئے، آواز دی۔ امام بخاری نے کہا میرے پاس اتنا لباس پورا نہیں ہے کہ میں باہر آ سکوں، صرف میرے پاس ازار ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کپڑے خرید کر دیے، میں نے لباس پہنا، پھر میں باہر آیا۔ یعنی ایسے حالات بھی ان پر آئے کہ انہوں نے پتے کھائے، ایسے حالات بھی آئے کہ انہوں کو اپنا لباس بیچنا پڑا، لیکن آج امام بخاری علم کی دنیا میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں نے ایک بات یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ جو انسان کو عزت دیتا ہے وہ اس کی محنت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جتنے آپ کی زندگی میں محنت ہوگی اللہ آپ کو عزت دے گا۔ آج تو دیکھیں بڑی سہولت ہے، ہم ماربل پر بیٹھے ہیں، پنکھوں کے نیچے ہیں، جہاں بجلی جاتی ہے فوراً ہی جنریٹر لگ جاتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے دسترخوان پہ ہمارے سامنے کھانا لگا ہوتا ہے، ہمیں برتن دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں برتن صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کھانا ہمارے سامنے تیار، والدین ہمارے اخراجات اٹھا رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورتیں مہیا ہیں، اساتذہ خود پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود آج علم میں وہ محنت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں محنت ہوگی، رب العالمین آپ کو مستقبل میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات سلف میں ایک ایک حدیث کے لیے کتنی محنت انہوں نے کی۔ امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، 381 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ 50 سے زائد شہروں کا انہوں نے سفر کیا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے 50 سے زائد شہر، فلاں فلاں علاقہ اس کے سفر کیے۔ تو آگے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں مجھے جب پتہ چلا، مفضل بن فضالہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور ان سے ان کے طالب علم شاگرد نے ان حدیثوں کو جمع کیا، ایک نسخہ بنایا جو ان کی سند کی حدیث ہے مفضل بن فضالہ کی۔ تو میں نے اس نسخے کے لیے سفر کیا 70 مرحلے، ایک مرحلہ آج کے دور میں 12 میل بنتا ہے، 70 مرحلے آج کے دور میں 840 میل بنتے ہیں۔ کا 840 میل کا سفر طے کر کے جب میں وہاں پہنچا، اس ایک استاد کی روایتوں کو لینے کے لیے مفضل بن فضالہ کے، تو کہا جب وہ نسخہ میرے ہاتھ میں آیا تو کہا وہ بظاہر ایسا بوسیدہ تھا کہ اگر میں وہ کسی روٹی والے کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ ایک روٹی دے دے، یہ اپنے پاس رکھ دے، وہ مجھے ایک روٹی نہیں دے گا، ایسی اس کی حالت تھی، اتنا پراگندہ بوسیدہ گرد و غبار سے پر تھا۔ لیکن میں نے اس کے لیے 70 مرحلے یعنی 840 میل کا سفر طے کیا تھا۔ ایک استاذ کی صرف روایات سننے کے لیے اتنا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی دنیا میں جنہیں عزت دی یہ وہی لوگ تھے جو حضرات محدثین تھے، علماء تھے، قربانیاں تھیں ان کی، تب اللہ نے مقام دیا۔ اس لیے آپ جس عالم کی زندگی پڑھو گے اس کی زندگی میں مطالعہ تھا، اس کی زندگی میں محنت کا جذبہ تھا، وقت کی قدردانی تھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 606 ہجری فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنے اس وقت پہ ہوتا ہے جو میرے کھانے پینے میں لگ جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْوَقْتَ وَالزَّمَانَ عَزِيزٌ، وقت تو بڑی قیمتی چیز ہے، کاش میرا یہ وقت اس میں نہ لگتا۔
حالانکہ کھانا پینا تو حاجت ہے، ضرورت ہے انسان کی، طبی ضرورت ہے، لیکن انہیں افسوس تھا کہ اس میں میرا وقت کیوں لگا۔ پھر کتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ آج تفسیر کبیر امام رازی کی ہے، اصول فقہ پہ انہوں نے المحصول لکھی، المعالم فی اصول الفقہ، صفات باری تعالیٰ پہ اساس و تقدیس۔ اللہ نے بہت بڑا کام لیا، زندگی میں اصل وقت کی قدردانی تھی۔ یہ سلف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کو بچانے کے لیے کہ ہمارا وقت مطالعے میں لگ جائے، ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری صرف ستو لیا، پانی میں ڈالا، اس کو گھول کے پی لیا کہ کھانا کھانے میں وقت لگے گا، چبانے میں وقت لگے گا، کھانے کے بعد قضاء حاجت کے لیے جائیں گے وقت لگے گا، کھانے کے بعد غنودگی آئے گی، انسان کو نیند آئے گی، طبیعت میں اکتاہٹ ہوگی، تو انہوں نے اپنا کھانا چھوڑا۔ ایک عالم ہے امام ابن عقیل حنبلی، متوفی 513 ہجری۔ ان کے تفصیلی حالات اور یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، علامہ ابن رجب حنبلی متوفی 795 ہجری کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ، ذیل طبقات الحنابلہ، طبقات الحنابلہ کا ذیل چھپا ہوا ہے۔ اس میں امام ابن عقیل کے بارے میں لکھا ہے، یہ اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے الفنون۔ الفنون کے نام سے اس کے بارے میں ابن رجب نے لکھا تھا، وہ 800 مجلدۃ، 800 جلدوں میں یہ کتاب تھی، 800 جلدوں میں۔ باقی جلدیں اس کی تاتاریوں کے دور میں ضائع ہو گئیں، لیکن اس کی 2 جلدیں اب بھی موجود ہیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1417 ہجری کی کتاب ہے قیمت الزمن عند العلماء۔ شیخ نے لکھا ہے، میں نے اس کی 2 جلدیں دیکھیں جو ڈاکٹر عبد الجارج مقدسی کی تحقیق کے ساتھ دارالمشرق بیروت سے طبع ہے، تو 2 جلدیں اس کی اب بھی ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ نے الفنون لکھی، ذہبی لکھتا ہے اس سے بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھی، تذکرہ میں کہا اس سے بڑی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ علامہ ابن رجب حنبلی کا جملہ تھا، کان لا یضیع ساعۃ من عمرہ، انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ ضائع نہیں کیا، منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کی انہوں نے قدردانی کی، اور فرماتے تھے کہ میں ستو لے لیتا، پانی میں ڈال کر امام ابن عقیل وہ ستو پی لیتے۔ کہا میری عمر 80 سال سے اس وقت زیادہ ہو گئی، جو شوق 20 سال کی عمر میں تھا آج 80 سال کی عمر میں بھی میرے علم کا وہی شوق ہے، اور میں نے اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا ہے، تب اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو اللہ نے جس سے کام لیا ہے اس کی محنت، مطالعے، تقوی سے لیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، جتنی آپ کی محنت زیادہ ہوگی اتنا اللہ آپ کو نوازے گا۔ آج دیکھیں نا، علم کی دنیا میں ایک نام آپ سنتے ہیں، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1352 ہجری۔ آج کوئی حدیث کا درس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک شاہ صاحب کی تحقیق بیان نہ ہو، جب تک شاہ صاحب کے علوم کا تذکرہ نہ ہو۔ فیض الباری سے، معارف السنن سے، انوار الباری سے، العرف الشذی سے، حضرت کے رسائل کشمیری سے درس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب کو یہ مقام کیسے ملا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ان کے اپنے بیٹے ہیں مولانا انظر شاہ کشمیری، ان کی کتاب ہے نقش دوام، اس میں عنوان ہے علمی انہماک، اس عنوان کے تحت واقعہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکلے، جا رہے تھے، راستے میں ان کے شاگرد تھے، اس پہ نظر پڑی، مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فتح الباری کا مطالعہ کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا حضرت کبھی 15 صفحے، کبھی 20 صفحے، 22 صفحے مطالعہ کر لیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے طالب علمی کے دور میں 20 دنوں میں فتح الباری کی 14 جلدیں بالاستیاب پڑھ لی تھی، اور دوبارہ مجھے کبھی مراجعت کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو اگر کبھی بھی کوئی میرا حوالہ دیکھو گے انشاءاللہ تم اس کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، انشاءاللہ اس کو اس کے موافق ہی پاؤ گے۔ یعنی 20 دنوں میں فتح الباری کی 14 جلدیں فرمارے میں نے مطالعہ کر دی۔ آج ہماری زندگی کے 40 سال ہو گئے، ہمیں مطالعے کا موقع نہ ملا، اور وہ 20 دنوں میں پڑھ کے چلے گئے۔ شاہ صاحب کا یومیہ مطالعہ کتنا تھا؟ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ الانور، حضرت شاہ صاحب 200 صفحات یومیہ پڑھتے تھے، 200 صفحات یومیہ۔ فرمایا میں نے مسند احمد کے 200 صفحات پڑھتا بھی تھا، اور میں ساتھ ساتھ اس کی تلخیص بھی کرتا رہا۔ تو جب اتنا وسیع مطالعہ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں کیا، تب اللہ نے علامہ انور شاہ کشمیری بنایا، امام العصر بنایا۔
احناف کے وہ دلائل شاہ صاحب نے ڈھونڈ کر نکالے جو آج تک پس پردہ تھے، احادیث کی وہ تطبیق اور ترجیح، وہ تشریحات کی جو سلف کے سامنے بھی نہیں آئی تھیں۔ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، عزیز طلبہ، جتنے آپ کی زندگی میں محنت ہوگی، آپ کے وقت کی قدردانی ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ تو کوشش کریں علم کو محنت کے ساتھ، علم کو مطالعے کے ساتھ حاصل کریں، اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنے سبق میں ناغہ نہ کریں۔ سبق میں جب ناغہ ہوگا آپ کی برکت چلی جائے گی۔ ایک دن سبق میں انسان نہ آئے تو اگلے دن کا سبق عموماً موقوف ہوتا ہے گزشتہ سبق پر۔ جب ایک دن کا انقطاع آ جائے پھر آگے کتاب کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم المتعلم میں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 593 ہجری، فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو ساتھیوں پر کیوں عزت دی؟ فرمایا اللہ نے مجھے فوقیت اس وجہ سے دی، میں نے کبھی استاد کے درس میں ناغہ نہیں کیا، اس لیے ناغہ کبھی نہ ہو۔ بیمار بھی ہوں کوشش کریں اگر آ سکتے ہیں آپ درس میں حاضری دیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 18 سال امام صاحب کی رفاقت ملی۔ مناقب ابی حنیفہ میں واقعہ ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے لیکن بیٹے کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور فرمایا کہ تم لوگ میرے بیٹے کو غسل دے دو، جنازہ پڑھ لو، میں اپنے استاد کے درس میں جا رہا ہوں، کہیں درس نہ رہ جائے۔ 18 سال اپنے درس میں امام صاحب کے ساتھ لگے رہے، چمٹے رہے، ایک ناغہ نہ کیا، پھر اللہ نے آج امام ابو یوسف رحمہ اللہ بنایا۔ تو اللہ نے جس کو عزت دی محنت سے عزت دی۔ اس لیے عزیز طلبہ، بغیر محنت کے کام نہیں ہوتا، بغیر مطالعے کے کام نہیں ہوگا۔ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے ظاہر ہوگا ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، جتنا مطالعہ کریں گے ہمیں معلوم ہوگا ہماری جہالت ختم ہوگی۔ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، شیئا نکرہ تحت النفی، کچھ بھی نہیں جانتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم نہیں انسان کے پاس تھوڑا، مگر قلیل میں بھی تنویر جو اوپر تنوین ہے وہ برائے تقلیل ہے۔ علم تمہیں ہم نے تھوڑا دیے اور تھوڑا دیے، انسان کے پاس بہت مختصر علم ہے۔ اب ہم نے صرف درس نظامی پر اگر قناعت کریں گے، خارجی مطالعہ اپنا نہیں رکھیں گے تو ہمارے علم میں وسعت نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ کوشش رکھیں، اپنا مطالعہ بھی رکھیں، لیکن یہ تب جب درس نظامی کی کتابیں آپ کی ازبر ہوں۔ لیکن اگر آپ کو سبق نہیں سمجھ آ رہا، درس نظامی میں ہی کمزور ہیں، کتابیں حل نہیں ہو رہی، تو پھر خارجی مطالعے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے درس نظامی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، استاد کے سبق میں آپ کی چھٹی نہ ہو، ناغہ نہ ہو، پھر اللہ آپ کو نوازے گا۔ آج ساتھی کہتے ہیں نا جی یہ مشکل ہے، چھٹی کیوں نہ ہو، بیمار بھی تو انسان ہوتا ہے، گھر کے اندر خوشی غمی بھی آتی ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ ایک بات صرف طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے 9 سال پڑھا ہے، متوسطہ سوم سے لے کر دور حدیث تک میں 9 سال صاحب ترتیب رہا ہوں، 9 سال صاحب ترتیب رہا ہوں، کوئی چھٹی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ساتھی کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، انسان کے اپنے تک ہے۔ اللہ نے توفیق دی متوسطہ سوم سے دورے تک کتابوں کے تکرار کی، اللہ نے توفیق دی سابعہ تک امتحانات میں کچھ نہ کچھ پوزیشن لینے کی۔ تو بہرحال یہ سب کچھ محنت سے ہے، آپ محنت کریں گے، اللہ کی عطا سب کے ساتھ ہے۔ رب العالمین صرف طلب کو دیکھتا ہے، انسان کے مانگنے اور تعلق کو دیکھتا ہے۔ تو ساتھ ایک اور چیز بھی رکھیں، اللہ سے مانگیں زیادہ، گناہوں سے بچیں۔ دیکھیں مطالعہ محفوظ تب ہوگا جب آپ گناہ سے بچو گے۔ آپ بہت مطالعہ کرو لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے، گناہ۔ اللہ کی جب نافرمانی خاص طور پہ بد نظری ہو جاتی ہے، علم محفوظ نہیں رہتا۔ جتنا آپ نظر کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، فرائض کا اہتمام ہوگا، تلاوت کا اہتمام ہوگا، آپ کا حافظہ بڑا قوی ہوگا۔ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے توالی و تأسیس بمعالی محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات پر ہے۔ اس طرح امام بہقی کی مناقب الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ، میں آگے جو واقعہ سنا رہا ہوں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جتنا آپ تقوی سے علم حاصل کرو گے، گناہ سے بچ کر آپ کا علم محفوظ ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، صفت الصفوہ میں ہے 10 سال کی عمر میں موطا مالک انہوں نے حفظ کیے۔ امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے،
جب یہ یہاں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں 16 دن میں یہ پہنچے، 16 دن میں ان کے 16 قرآن مکمل ہو گئے تھے، حالانکہ بچے اور سفر بھی اونٹنی کا بے قرار جانور ہے اور گرمی بھی ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، 16 قرآن راستے میں انہوں نے پڑھ لیے۔ اور پھر جب یہ وہاں پہنچے امام مالک درس دے رہے، امام مالک کا درس بھی تو بڑا عجیب والہانہ ہوتا تھا۔ کسی ساتھی کا ذوق ہو تو قاضی ایاز مالکی متوفی 544 ہجری کی ترتیب المدارک و تقریب المسالک، اس میں انہوں نے امام مالک کا درس کا حلقہ لکھا۔ کیسا ہوتا تھا؟ امام مالک آتے نیا لباس پہنتے، نیا جبہ ہوتا، مجلس والوں کو خوشبو لگائی جاتی، سارے 2 زانو بیٹھ جاتے، پھر امام مالک کا تخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لگتا، امام مالک آ کر تخت پہ بیٹھتے، پھر ایک ساتھی سامنے پڑھتا موطا جو آپ نے لکھی تھی اس کو، پھر امام مالک تشریح کرتے ہوئے فرماتے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درس کے دوران کسی کی مجال نہیں کوئی دائیں بائیں دیکھ سکے، کوئی اٹھ سکے، کوئی جمائی لے لے، کوئی ادھر ادھر کام میں متوجہ ہو جائے، سب کی نگاہیں امام مالک کے پرنور اور جلالی چہرے پر ہوتی تھی، اور امام مالک کے دل میں حدیث کی تعظیم اتنی تھی۔ اسی ترتیب المدارک میں واقعہ درس دے رہے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی 181 ہجری سامنے بیٹھے، سمجھ گئے حضرت کو کوئی تکلیف ہے لیکن اظہار نہیں فرما رہے۔ درس مکمل ہوا، قریب آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فرمایا دیکھو کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ جب قمیص اوپر کی تو بچھو نے 17 جگہ ڈسا تھا، 17 جگہ ڈسا ہے، ترتیب المدارک میں 17 جگہ ڈسا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا حضرت بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں حدیث پڑھا رہا تھا، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا، حدیث کی بے ادبی ہو جاتی، اس لیے میں نے اظہار نہیں کیا۔ ساری زندگی مدینہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں، جب امام شافعی پہنچے درس میں، 10 سال کی تو چھوٹی عمر ہے، بچپن میں یتیم ہو گئے، کاغذ قلم تو موجود نہیں ہے، امام مالک درس دے رہے ہیں، امام شافعی نے تنکا لیا ہاتھ میں، اپنے لعاب سے یوں حدیث نقل کر رہے ہیں۔ امام مالک کی نظر پڑ گئی، وہ سمجھا یہ بچہ کھیل رہا ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ کھیل رہا ہے۔ امام مالک نے درس کے بعد قریب بلایا، غصے ہو گئے، میں حدیث پڑھاتا ہوں تم تنکے سے کھیلتے ہو، آئندہ میرے درس میں نہیں آنا، میرے درس میں نہیں آنا، تمہارے دل میں حدیث کی تعظیم نہیں ہے۔ امام شافعی رونے لگ گئے۔ امام مالک سمجھ گئے کوئی وجہ ہے کہ بچہ رو رہا ہے، قریب کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں کاغذ قلم خرید سکوں، لیکن آپ نے جتنی حدیثیں پڑھائی ہیں الحمدللہ میں نے سب کو محفوظ کیا، آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ امام مالک نے کہا سناؤ۔ امام شافعی نے 17 حدیثیں سنی تھی، 17 کی 17 سند کے ساتھ زبانی سنا دی، 17 کی 17 سند کے ساتھ زبانی سنا دی۔ امام مالک نے قریب کیا اور ایک نصیحت کی جس کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ اپنا ہاتھ لیا، امام شافعی کا ہاتھ پکڑا، مناقب شافعی میں بھی ہے، الداء والدواء ابن قیم میں بھی ہے۔ ایک بات کہی، امام مالک نے جب ان کی ذہانت دیکھی فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیۃ، میں نے دیکھا اللہ نے تیرے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، بیٹا اس کو گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ انی ارا قد القى فی قلبک نورا، میں نے دیکھا ہے اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، فلا تطفئه بالمعصیہ، بیٹا اس کو گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں گناہ سے یوں بچتا جیسے کوئی زہر سے بچتا تھا، میں اللہ کی نافرمانی سے یوں بچتا جیسے کوئی درندے سے بچتا ہے۔ گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گناہ کی مثال انگارہ ہے، یہ چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ گناہ کی مثال بچھو ہے، یہ چھوٹا بھی ڈستا ہے، بڑا بھی ڈستا ہے۔ گناہ کی مثال اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، بڑا بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے ایسی ذہانت دی، ایسی ذہانت، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا ذکی کوئی نہیں دیکھا امام شافعی سے، جب ان کی کتاب الرسالہ اور کتاب الام کا میں نے مطالعہ کیا۔ اللہ نے ذہانت امام شافعی پہ ختم کر دی، پیچھے وجہ کیا تھی؟ گناہوں سے بچنا۔ اس لیے عزیز طلبہ میں نے ایک بات کی، اگر آپ کی زندگی میں محنت بھی ہے، آپ مطالعہ بھی کر رہے ہو، لیکن مطالعہ محفوظ تب ہوگا جب آپ گناہوں سے آپ اور میں بچیں گے۔ جتنا معصیت سے بچو گے آپ کا علم محفوظ رہے گا۔ اللہ نے ہر اس عالم کو عزت دی ہے جس کی زندگی میں تقوی، مطالعے
کے ساتھ ساتھ تھا، جس میں صرف مطالعہ تھا، تقوی نہیں تھا، اس کا علم محفوظ نہیں رہا، ان کے علم سے بعد والوں نے استفادہ اتنا نہیں کیا۔ اب دیکھیں صاحب ہدایہ ہے نا، اللہ نے کتنے قبولیت دی ہے علامہ برہان الدین کو، متوفہ 593 ہجری، کہ شاہ صاحب جیسا علوم کا سمندر کہتا ہے کہ جب پوچھا گیا شاہ صاحب سے حضرت آپ فتح القدیر لکھ سکتے ہو؟ فرمایا الحمدللہ لکھ سکتا ہوں، فلاں کتاب فلاں فلاں سب لکھ سکتا ہوں۔ حضرت ہدایہ لکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا، ہدایہ کی چند لائنیں بھی میں نہیں لکھ سکتا ہوں۔ تو جو شاہ صاحب کے علوم سے واقف ہیں وہ اس جملے کی گہرائی جانتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو کیسے لکھا، یہ واقعہ علامہ تاش کبرزادہ کی کتاب مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ اور علامہ اکمل الدین بابرتی متوفہ 786 کی العنایہ فی شرح الہدایہ، دونوں میں نے واقعہ پڑھا ہے۔ واقعہ لکھا کہ صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو 13 سال کے عرصے میں لکھا ہے۔ ہدایہ کی 4 جلدیں 13 سال کے عرصے میں لکھی گئی ہیں، اور جو بات آگے لکھی ہے وہ ہے وَكَانَ صَائِمًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَصْلًا وَكَانَ لَا يُفْطِرُ وَيَجْتَهِدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى صَوْمِ أَحَدٌ، کہ انہوں نے 13 سال مسلسل روزے کی حالت میں لکھا، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی بھی میرے اس عمل پر مطلع نہ ہو۔ جس دن روزہ ہوتا اس دن صاحب ہدایہ لکھتا، اور جس دن روزہ نہ ہوتا اس دن یہ ہدایہ کو نہیں لکھتے تھے۔ اور جب خادم کھانا لاتا کسی اور کو کھلا دیتے، کسی کو پتہ نہیں تھا خادم خاص کے علاوہ کہ حضرت کا روزہ ہوتا ہے۔ تو 13 سال روزے کی حالت میں انہوں نے ہدایہ کو لکھا۔ اللہ نے آج قرآن کریم اور بخاری کے بعد ہدایہ کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں نے جہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھی، آپ کی زندگی میں محنت ہو، وقت کی قدردانی ہو، آپ کے مطالعے کی وسعت ہو، وہاں میں نے ایک ساتھ یہ بات بھی رکھی کہ عزیز طلبہ کوشش کریں اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، عبادت کا اہتمام کریں۔ 5 نمازیں تو سب پہ فرض ہیں نا، ہم تو علماء طلبہ ہیں، ہمیں 8 کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 تو فرض ہیں، 6 تہجد ہو، 7ویں اشراق ہو، 8ویں اوابین ہو۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں وقت لگے گا، میرا وقت ضائع ہوگا، اللہ کی قسم وقت میں برکت ہوگی۔ ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ فجر کے بعد سے اشراق تک بیٹھ کر تلاوت کریں، اشراق تک بیٹھ کر تلاوت کریں، پھر اشراق کی نماز پڑھیں، اللہ آپ کے دن میں وہ برکت ڈالے گا۔ آپ وہ کام کر لیں گے جو دوسرے ہفتوں میں کرتے ہیں، وہ آپ دن میں کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کچھ لکھنے کی توفیق دیتا ہے، 33 کتابیں اب تک چھپ گئیں۔ بس ایک معمول رکھا ہے، انسان کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور توفیق اعمال سے ملتی ہے، توفیق اعمال سے ملتی۔ جتنا آپ کا عمل مضبوط ہوگا، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آپ کی زندگی میں جتنی تلاوت ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، اتنا اللہ آپ سے کام زیادہ لے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 728 ہجری، ان کے ایک شاگرد ہیں علامہ ابن عبدالہادی حنبلی متوفہ 744 ہجری، انہوں نے شیخ پر ایک کتاب لکھی العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ۔ اس میں لکھا کہ ہم نے شیخ الاسلام سے پوچھا اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا۔ علامہ ابن تیمیہ علماء عزاب میں سے ہیں، جو 35 علماء جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں نہیں کی، جن کے حالات شیخ عبد الفتاح نے العلماء العزاب الذین اثروا العلم علی الزواج میں لکھے، ان میں علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں۔ اور ابن تیمیہ اکیلے نے 327 کتابیں تصنیف کی، ابن تیمیہ اکیلے عالم نے۔ اس وقت الفتاوی الکبریٰ ان کا چھپا ہے، مجموعۃ الفتاوی 32 جلدوں میں مکتبۃ العبیکان سے، ہر فن پر انہوں نے لکھا۔ اللہ نے اتنا بڑا کام کیسے لیا؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود ایک جملہ کہتے ہیں جو ان کے شاگرد نے لکھا، فرماتے ہیں کنت اذهب الى المساجد المهجورة وامرغ وجهي في التراب واقول يا معلم آدم وابراہیم علمنی۔ میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں، میں پیشانی رگڑتا ہوں، اپنے گال رگڑتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، مانگتا ہوں، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، اے اللہ تو مجھے بھی علم عطا فرما، اے اللہ تو مجھے بھی علم عطا فرما۔ فرمایا تب اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں علوم وہابی ہے۔ آپ کی زندگی میں اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ آپ کو وہابی علم دے گا، وہ کسبی نہیں ہوگا، وہ علم لدنی ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک القاء ہوگی جو اللہ نے ان پر ایسے علوم کو کھولا۔ ایک ایک نشست میں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، العقیدۃ الواسطیہ ان کے ایک دن کی تصنیف ہے۔
واسط شہر کا قاضی ان کے پاس آیا، کہا تاتاریوں نے حملہ کر کے کتابیں ضائع کر دیں، آگ لگا دی، سمندروں میں ڈال دی، حضرت عقیدے پر کوئی کتاب لکھو۔ حضرت نے شروع کی العقیدۃ الواسطیہ، پوری کتاب لکھ دی۔ دیکھیں ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے، ہم 5-6 دن کا ٹائم مانگتے ہیں، 2 سے 3 سطروں کا جواب ہوتا ہے، ہفتے بعد ہمارا جواب آتا ہے۔ انہوں نے اس کو بٹھایا، ظہر میں شروع کیا، عشاء تک پوری کتاب مکمل ہو گئی، اور وہ بھی کوئی واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، عقیدے جیسا مشکل موضوع، ایسی کتاب آج بھی عرب کے مدارس میں نصاب میں شامل ہے۔ اللہ نے وہ علم دیا۔ ان کے دور میں ابن المطہر ہلی ایک رافضی تھا، اس نے کتاب لکھی منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ، 4 جلدوں میں ہے، دارالعلوم کی لائبریری میں نے دیکھی ہے کتاب۔ یہ رافضی تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو ثابت کیا، خلیفہ بلا فصل معاذ اللہ حضرت علی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا، حضرت نے اس کا رد لکھا، منہاج سنت نبویہ فی نقض شیعۃ القدریہ، 4 جلدوں میں کتاب ہے حضرت کی، اور حضرت نے قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، روافظ کی کتابوں سے دلائل ذکر کر کے ثابت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، اور جتنے اعتراضات تھے سب کے جوابات دیے۔ آج تک شیعت کے رد پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یعنی بتانے کا مقصد، اللہ نے ہر علم میں ان کو مہارت دی۔ علم اتنا تھا، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ابن العماد حنبلی نے لکھا، کل حدیث لا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث، جو حدیث علامہ ابن تیمیہ کو پتہ نہیں وہ حدیث ہی نہیں۔ ان کے تفردات تو ہیں 22 مسائل میں، جس کو الفتاوی الحدیثیہ میں ابن حجر ہیتمی نے اور ابن رجب حنبلی نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں لکھا۔ 22 مسائل میں ان کی اپنی آراء ہے، جس میں ان کا تفرد ہے، جمہور نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن علم اللہ نے بہت دیا تھا۔ دیکھیں تفرد کے پیچھے بھی تو دلیل ہوتی ہے نا، انسان کوئی رائے رکھتا ہے تو علم کی بنیاد پہ ہی رکھتا ہے۔ ہمارا علم نہیں ہے، ہمارا تفرد بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی کوئی رائے ہوتی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک بنیاد ہوتی تھی، اس بنیاد کو کھڑے کر کے وہ لوگ اپنی ایک رائے دیتے تھے۔ اگرچہ جمہور سے ہٹنا نہیں چاہیے، عقائد کے دامن میں سلف کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اپنی کوئی شاذ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ امت شذوذ کو قبول نہیں کرتی۔ امت کا مجموعی مزاج ایسا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تفردات نہیں لیے، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کے تفردات نہیں لیے، ابو بکر خصاف کے نہیں لیے، صاحب ہدایہ کے نہیں لیے، شاہ صاحب رحمہ اللہ کے 3 مسائل میں تفرد نہیں لیا، تو آج کسی کا تفرد کیسے امت قبول کرے گی؟ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، پیچھے ان کا تعلق مع اللہ تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ کوشش کریں، فجر کے بعد سے اپنی تلاوت کا اہتمام رکھیں، 1 سے 2 سپارے پڑھیں، اشراق پڑھ کر پھر اپنے دن کے کاموں کو شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے وقت میں بڑی برکت ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دن بھر میں وہ کام لے گا جو دوسرے ساتھی ہفتوں میں کر رہے ہوں گے۔ موانع پیش نہیں آئیں گے، تکلیفوں سے، امراض سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی طبیعت میں بشاشت ہوگی، کام کرنے کو دل چاہے گا، مطالعے کو دل چاہے گا، طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، آپ کا پڑھا ہوا مطالعہ محفوظ ہوگا۔ یہی سب سے بڑی اور اہم چیز ہے۔ اب مطالعے کو محفوظ کیسے کریں؟ میں چند گزارشات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ مطالعے کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مطالعہ شروع کیسے کرے۔ شروع کرنا ہے اس کے لیے نظام الاوقات بنائیں۔ جب تک نظام الاوقات نہیں ہوگا آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے بڑے علماء گزرے ہیں سب کی زندگی کا نظام الاوقات تھا، یعنی صبح سے لے کے رات تک طے ہوتا تھا، فلاں وقت فلاں کام کریں گے، فلاں وقت فلاں کام کریں گے، اور وہ لوگ اپنے نظم کے بڑے پابند ہوتے تھے۔ مختصراً جیسے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1362 ہجری، حضرت سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتاب ہے معاصر حکیم الامت، اس میں انہوں نے وقت کی قدردانی کے عنوان کے تحت واقعہ لکھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس حضرت کے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب حضرت کے پاس آئے، حضرت ان کے ساتھ بیٹھے، خدمت کی۔ جب لکھنے کا ٹائم آیا اپنے استاذ محترم سے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ لکھ لوں، اس وقت میرے لکھنے کی ترتیب ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لکھیں، تو گئے، تھوڑا سا لکھ کر جلدی آ گئے۔ فرمایا آپ بہت جلدی واپس آ گئے۔ فرمایا میں نے اس لیے لکھا تاکہ ناغہ نہ ہو، جب ناغہ ہو جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس لیے نہیں کہ آج استاذ محترم تشریف لائے ہیں تو واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں، حضرت نے اس دن بھی ناغہ نہیں کیا، اللہ نے پھر حضرت سے بڑا کام لیا۔
اس لیے میری پہلی گزارش نظام الاوقات بنائیں، صبح سے شام تک۔ مطالعے کو محفوظ کیسے کریں؟ مطالعے کے اندر ایک ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتی کتاب ہو۔ پہلی آپ کی کوشش یہی ہو آپ کتابیں ذاتی خریدیں، اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے کتابیں خریدیں، اور اگر انسان خریدنا چاہے تو مشکل نہیں ہے، جو پیسے آپ اپنے لباس پر، اپنے موبائل پر، اپنے موٹر سائیکل پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنے ناشتوں پر لگا رہے ہیں، وہی پیسے بچا کر کتابوں پہ لگائیں، اپنی کتابیں خریدیں، اور جو اندر کوئی واقعہ پڑھیں، کوئی بات پڑھیں، اس کو پہلے صفحے پہ نوٹ کر لیں۔ پہلے صفحے پہ اگر آپ محفوظ کر دیں گے، اندر نشان لگا دیں گے، تو آپ کا سارا مطالعہ محفوظ ہو جائے گا۔ مطالعہ نام سرسری پڑھنے کا نہیں ہے، مطالعہ نام ہے اخذ کرنے کا، کچھ لینے کا نام مطالعہ ہے، اور لے گا تبھی انسان جب انسان جستجو اور محنت سے پڑھے گا۔ اس لیے آپ جو بات پڑھیں اسے پہلے صفحے میں نوٹ کر دیں، اندر آپ اس پہ نشان لگا لیں۔ تو جب آپ نے لکھا اندر امام ذہبی کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، صفحہ نمبر 203 پر، اس طرح پوری جلد آپ کی ایک صفحے میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو جب کبھی آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، پوری کتاب نہیں کریں گے، اپنے مطالعے پر نظر ڈالیں گے، تو آپ کا حاصل مطالعہ 5 منٹ میں آپ کو پوری کتاب کا خلاصہ بتا دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، اگر کتاب آپ کی ذاتی نہیں ہے اور آپ مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے پاس ایک رجسٹر یا ایک کاپی رکھیں، آپ جو چیز پڑھیں، جو واقعہ، جو علمی نقطہ نظر آئے، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ پورا واقعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشارہ کافی ہوتا ہے کہ مثلا امام کسائی رحمہ اللہ کا واقعہ حیات الحیوان علامہ دمیری نے لکھا، جلد 2 صفحہ 165، ایک لائن میں آپ نے اشارہ کر دیا، وہ اشارات آپ کو سمجھ آئیں گے، آپ کا مطالعہ محفوظ ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ کسی کو بیان کر دیں، کسی ساتھی کو سنا دیں، سنانے سے بھی یاد رہتا ہے، کوئی نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو سنا دے، اپنے آپ کو چلتے پھرتے سنا دے، تب بھی آپ کا مطالعہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب مطالعے کی ابتدا کیسے کی جائے، کس طرح انسان آغاز کرے، سب سے پہلی کتاب کون سی پڑھے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے آپ ہر فن کی جو ابتدائی کتاب ہے آپ اس سے آغاز کریں۔ مثلا ایک آدمی سیرت پہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ ابتدا میں سیرت خاتم الانبیاء پڑھتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر رسالہ ہے، پھر وہ اس سے اوپر جاتا ہے، سیرت سرور کونین پڑھتا ہے، مولانا عاشق الہی صاحب کی، پھر آگے سیرت مصطفیٰ، مولانا محمد ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو سیرت کا سارا مواد ایک حد تک سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب آگے بڑھے گا، اب سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ محمد بن یوسف صالحی دمشقی، 16 جلدوں میں کتاب طبع ہے، سیرت کی تمام باتوں کو ابواب کی ترتیب پر انہوں نے جمع کیا، اور اس کتاب کے لکھنے کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی کہ میرا وقت کہیں اس میں لگے میں اس کام سے رہ جاؤں، تو یہ بھی علماء عزاب میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا کر ایک جامع کتاب مرتب کی ہے، تو یہ ایک سیرت پہ جامع۔ اس طرح ایک ساتھی صحابہ کے حالات پڑھنا چاہ رہا ہے، اب وہ آغاز کرتا ہے حیات الصحابہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لیں، حیات الصحابہ کے بعد سیر الصحابہ، پھر اگر آپ نے عربی زبان میں اب پڑھیں تو تفصیلاً پڑھیں گے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ یا حافظ ابن حجر کے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تو رفتہ رفتہ آپ کا مطالعہ بڑھے گا، خود آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ تو کسی بھی ایک استاد سے آپ وقت لے لیں اور ان کی رہنمائی میں مطالعہ کریں، بغیر رہنمائی کے جو مطالعہ ہوتا ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا، آپ خود ٹھوکر کھائیں اس سے بہتر ہے اپنے اساتذہ کے تجربات سے فائدہ لیں، یا جس عالم سے آپ کی مناسبت ہے، جن کے دل میں آپ کی زیادہ تعظیم ہے، ان سے آپ مشورہ لے کر آپ اپنے مطالعے کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دن بدن آپ کی ترقی ہوگی۔ 3 باتیں مختصر عرض کر کے بعد سمیٹتا ہوں۔ ایک کوشش رکھیں، اگر آپ میں کوئی ساتھی حافظ نہیں ہے، وہ روزانہ چند آیتیں یاد کرے تاکہ جب آپ دورے تک پہنچیں آپ قرآن کے حافظ بن جائیں۔ دیکھیں عالم کے ساتھ حافظ بھی ہونا نور علی نور ہے، چونکہ آپ نے آگے دین کا کام کرنا ہے، نماز پڑھانا، تراویح پڑھانا، بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، تو سب سے پہلا ماخذ تو ہمارا کتاب اللہ ہے۔ تو جب ہمیں قرآن کریم ہی نہ آئے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ساتھی حافظ 3 سال میں بنتے ہیں، جب دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، اس لیے مسجدوں میں سنانے والے قاری صاحبان تو ہوتے ہیں، علماء سنانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ حافظ ہیں قرآن کو پختہ رکھیں، یومیہ کی بنیاد پر 2 سپارے پڑھیں۔ سب سے زیادہ اللہ سے جس چیز سے تعلق مضبوط ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے عجیب بات ہے، سلف کی زندگیوں میں سب سے زیادہ جو چیز پڑھنے میں آئی تلاوت آئی،
اب دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مطالعہ نہیں کیا. امام صاحب 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں انتقال ہوا. اس دور میں کوئی کتابیں لکھی بھی نہیں تھیں. حدیث کی تو باقاعدہ تدوین دوسری صدی کے اواخر سے شروع ہو رہی ہے. جس وقت امام صاحب ہیں اس وقت کتابیں نہیں ہیں. امام صاحب خود پہلے انسان ہیں جنہوں نے کتاب الآثار لکھی اور احادیث کو ابواب کی ترتیب پہ جمع کیا. کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھا اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن الانس فی المؤطا ولم یسبق ابا حنیفہ احد. علم شریعت کو آپ نے مدون کیا. امام مالک نے موطا میں آپ کی پیروی کی. یعنی اس وقت کتابیں نہیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے آغاز کیا سن 99 ہجری میں. تو امام صاحب کو اتنا مطالعہ نہیں کیا، لیکن بات کیا تھی، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا، زندگی بھر حرام تو حرام مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا. تو اللہ نے 12,70,000 مسائل کے لیے اصول مولانا مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں کہ آپ نے وضع کیا. تو دیکھیں یہ میں نے بات یہ جو عرض کر دی نا، قرآن سے تعلق امام صاحب کا بڑا والہانہ تھا. ایک ایک رکعت میں آیت میں پوری رات گزر جاتی. اس لیے قرآن کے حافظ نہیں ہیں. اذان اور نماز کے دوران وقت ہوتا ہے، آپ کوشش کریں فجر کی اذان، ظہر کی، عصر کی، عشاء میں تھوڑی بہت تلاوت کریں، قرآن یاد کریں، 4 5 آیتیں. دوسری گزارش، حفظ حدیث کا معمول بنائیں. ہم عالم بن جاتے ہیں لیکن ہمیں حدیثیں یاد نہیں ہوتی. دیکھیں 8 سال پڑھنے کے بعد کسی سے کہو حدیث سناؤ، وہ صرف کہتا ہے انما الاعمال بالنیات. بھئی کوئی اور حدیث سناؤ تو یہاں ہمارا علم ختم ہو جاتا ہے. تو ایک ساتھی چلہ 4 مہینے لگاتا ہے، وہ بھی مفہوم اور ترجمہ سناتا ہے. ہم بھی مفہوم سنائیں. ہم میں اور اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا مفہوم غلط ہے، لیکن تاثیر وحی کے جوامع الکلم نصوص میں ہے، ہمارے الفاظ میں نہیں ہے. اللہ نے تاثیر وحی میں رکھی ہے. وحی تر و تازہ ہے. جیسے 1400 سال پہلے تھی کہ حضرت عمر جیسا انسان ایمان لا رہا ہے، جنات کی جماعت مسلمان ہو رہی ہے، وہ وحی اب بھی تر و تازہ ہے. اس لیے آپ وحی کے الفاظ یاد کریں، حفظ حدیث کو اپنے معمولات میں لے کر آئیں. تیسری چیز، اپنے اکابر کی سوانح پڑھیں. اپنے اکابر کی سوانح پڑھیں. شیخ الحدیث صاحب کی آپ بیتی ہے، اس کو مطالعے میں رکھیں. معاصر حکیم الامت کا مطالعہ کریں. نقش حیات حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسے مطالعے میں رکھیں. اکابر کی سوانح پڑھنے سے ان کا مزاج، ان کا مذاق، ان کا ذوق، ان کی علمی قدردانی، وسعتیں، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا دین کا کام لے لے گا. اس لیے عزیز طلبہ، میری یہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے عرض کی. اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، اللہ مستقبل میں ہمیں بھی عزتیں دے گا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی جان، مال، عمر، صحت میں برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. ادارے میں جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. ادارے کی جتنی مشکلات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، مولا کریم خزانہ غیب سے تمام مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مولا کریم ان تمام طلبہ کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ انہیں حافظے کی نعمت سے مالا مال فرما. جو کچھ پڑھیں یا اللہ اسے انہیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نصوص کے ساتھ اور نصوص پہ توجہ دینے کی، اسے حفظ کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے حفاظت فرما. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.